یہ علی مدد آج جس عنوان پر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ اگر یہ شعبہ ٹھیک ہے تو ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی صحیح رہے گی۔ اگر اس شعبے میں یعنی ہمارے گھریلو زندگی میں، ہماری فیملی لائف میں سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو اس سے صرف دو زندگیاں نہیں بلکہ پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے۔ اور ہم ایک خوشحال گھرانے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آج بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے اس میدان میں پہلا قدم رکھا ہے اور جو اس میدان میں کئی ڈیکیڈز گزار چکے ہیں، وہ انہیں بتائیں گے کہ یہ راستہ کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ایک آدمی خود شادی نہیں کرتا اور شادی شدہ زندگی لمبا عرصہ نہیں گزارتا، تب تک وہ کسی غیر شادی شدہ کو نہیں بتا سکتا کہ اس زندگی میں کیا مسائل ہیں۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اس میں کافی پریکٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ممتاز لاکھانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل شام انہوں نے بہت ہی اچھی تقریر کی ہمارے وائزین کو ڈومیسٹک وائلنس میں، جو فیملی لائف میں ایک انفارچونیٹ مگر ایک ریئل ایسپیکٹ ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے، مگر اس وقت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سوسائٹی میں، اور مجھے خوشی ہے کہ نامدار سوشل ویلفیئر بورڈ ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ جو فیملی جس سے ہم کہتے ہیں، تو ہم فیملی کا آغاز، جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ جب ہم فیملی کہتے ہیں تو ہسبینڈ، وائف، چلڈرن، پیرنٹس، چلڈرن سب اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہے، یا جس طرح نیچر کا ایک حصہ اسے بتایا ہے، اور جو چند بنیادیں اس کی بیان کی ہیں، ہم اسی بیس پہ اپنی باتوں کا آغاز کریں گے، کیونکہ زمانہ چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، نیچر نے، قدرت نے جو باتیں فنڈامنٹلی رکھی ہوئی ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ ہم ان کا انکشاف کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں، مگر وہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی پہلو سے دیکھیں، میرڈ لائف کی جو پرنسپل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے، ساری باتیں بالآخر انہی دو تین پرنسپلز پہ جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے، نیچر کی ضرورت ہے۔ خدا نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، بلکہ جس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں، ہمیں اسی پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے قدرت نے مجبور کیا ہے۔ تو یہ جو جوڑا بنانا ہے، خدا نے قرآن میں فرمایا، جس طرح آپ نے ابتدائی تلاوت کی آیت میں سنی، کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اس نے پیرس بنائے ہیں۔ اسی طرح اس نے انسان کے بھی پیرس بنائے ہیں، جو نسل انسانی کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، خدا نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے، اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ، ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تمہارے لیے، تم ہی میں سے، تمہارے ہی جنس میں سے، ازواجن، تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے پیرس بنائے، تاکہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔ یہ جو جوڑے ہیں، ہسبینڈ وائف، ایک دوسرے کے لیے
سکون کا ذریعہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کے ذریعہ بنو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس نے تمہارے درمیان محبت ڈالی اور رحمت ڈالی. یہ جو جوڑے خدا نے فرمایا اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ سکون کا باعث بنے. جب وہ سکون کا باعث نہیں بنتا تو آپ جانتے ہیں گھر جہنم بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں ڈیفرنٹ پرنسپلز پہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان پرنسپلز کے علاوہ جو قدرت نے دی ہے, اس لیے اس کے نتائج برے نکلتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ عورتیں, مردوں سے کہا گیا وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس کی حیثیت سے. اس میں سے کوئی کسی کی پیر کی جوتی نہیں ہے, ایک دوسرے کے ڈریس ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے. اور لباس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے تن کو ڈھانکنا, عزت و شرافت کو مینٹین کرنا. ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکتا ہے لباس. تو مردوں سے کہا گیا کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو, اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم مردوں کے لیے لباس ہو. اور متقین کے لیے فرمایا گیا والذین یقولون ربنا, متقین جو اچھے لوگ ہیں وہ خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے خدا ہمارے لیے ہمارے ازواج میں سے, ہمارے لیے ہمارے جوڑوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ جو فیملی ہے خدا فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارے خاندان تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کرنے کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ انہیں ان اصولوں پہ لیا جائے جن اصولوں پہ قدرت نے اسے ہمارے لیے بنا کے دیا ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے ذریعہ, جن پر ایک مرد اور عورت کے تعلقات بنتے ہیں, جن پر ایک گھرانے کی بنیاد پڑتی ہے. ایک بات ہم یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں, اس کائنات میں ہر چیز اپنی جگہ یونیک ہے. کوئی چیز کسی چیز کی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ تمہاری صورت, تمہاری زبان, تمہارے قبیلے, ہر چیز ایک دوسرے سے جو مختلف ہے یہ بھی میرے معجزات میں سے ہے. خدا اگر ایک ہی چیز کی ڈپلیکیٹ بنا دیتا تو وہ ریڈنڈنٹ ہوتا, وہ بیکار ہوتی. اس لیے ہر چیز جو اپنی جگہ پیدا کی گئی وہ یونیک ہے اپنی جگہ پہ, وہ منفرد ہے اپنی جگہ پہ. کوئی بھی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہے. اس لحاظ سے مرد اپنی جگہ پہ ایک یونیک پرسنالٹی رکھتا ہے, ہر مرد اور ہر عورت. اور جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں اپنی اپنی پرسنالٹیز کو قربان کر کے ایک کوئی تیسری نئی پرسنالٹی کو جنم دے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اس یونیکنیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی اپنی دنیا, اس لیے ہم جو بھی بات کریں گے اس میں باتیں تقریباً جنرل ہوگی, جو ممکن ہے ہم بہت عام طریقے سے اس کو کسی سطح پہ ڈسکس کر سکے, ورنہ ہر شخص کی اپنی دنیا ہے, ہر ایک کا اپنی نوعیت کا مسئلہ ہوگا اور اسے اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر اور اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ یونیک پرسنالٹیز آپس میں مل کر ایک نئی دنیا کو جنم دیتے ہیں جس سے ایک شادی شدہ گھرانہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی کام ایک سمجھدار انسان کرتا ہے تو وہ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں کرتا. چھوٹا سا بھی کام, خواتین گھر میں کھانا بناتی تو صبح سب سے پہلے ڈش اپنے ذہن میں لاتی ہے نا آپ کے بھی کیا پکانا ہے. یہ جو کیا پکانا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ انگریڈینٹس یا ہے گھر میں تو منگواتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بازار جائیں, یہ چیزیں لے آئیے گا تاکہ آج دوپہر کو یا آج رات کو یہ کھانا پکنا ہے. پہلے ڈش سامنے ہے, اس کو سامنے رکھ کر پلاننگ ہوتی ہے کیا چیزیں ہمیں ڈالنی اور کتنی ڈالنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی جو چیز سامنے نظر آئے اٹھا کے سب برتن میں ڈال دیا and let's see کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. شاید نتیجہ کبھی ان ایکسپیکٹڈلی اچھا ہو جائے لیکن شاید نارملی برا ہی نکلے گا نتیجہ. تو جو لوگ
کپڑے سلوانے کے تجربات سے ابھی تک واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بنانا کیا چاہتے ہیں. شرٹ ٹراؤزرز بنانے ہیں، شلوار قمیض بنانا ہے، سوٹ بنانا ہے، شیروانی بنانا ہے، کیا بنانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے کاٹنا شروع کیے بعد میں سوچنا شروع کیا کہ میں اب کاٹتے ہیں دیکھو کیا بن جاتا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا کہ چلو کاٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنے گا. یا مکان بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، چلو بھائی تم کچھ دیواریں یہاں بنا لو، میں کچھ اینٹیں یہاں لگاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو وہ ایک عجوبہ شاید بن سکتا ہے جو لوگوں کی نمائش کے لیے بہت اچھی چیز ہو، مگر وہ کوئی اچھا سا مکان شاید نہ بنے. اس کی آپ ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کا اسکیچ بناتے ہیں، اس کے مطابق آپ سامان منگواتے، اس کے مطابق ایک ایک اینٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو گھرانے کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کا اہم ترین شعبہ، یہ کوئی مجاہدانہ طور پر آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لے کے کود پڑنے والا میدان نہیں کہ آؤ جی چلو شادی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آؤ چلو منگنی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چیز ہوتی کیا ہے. یہ ان پلانڈ نہیں ہوتا ہے، یہ پلاننگ کے مطابق ہوتی ہے. اور یہ ہماری زندگی کا 50-60 انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سالوں کا ایک منصوبہ ہوتا ہے. اور قدرت سب کی امید پوری کرے، لیکن منصوبہ بنانا، پروجیکٹ بنانا، پلاننگ کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. کم سے کم یہ جو فیملی ہے وہ ہمارا ایک سفر ہے، وہ ہماری لائف کی، ہماری نجی زندگی کی ایک جرنی ہے. اور اس جرنی پہ آؤ بھائی چلو ہم دونوں مل کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں نکلتے ہیں. اس طرح تو ہم شاید تجربہ کرتے ہی زندگی گزر جائے گی. اچھی خوشحال زندگی کا ایک خاکہ ذہن میں ہو اور اس کے مطابق ہم اپنا ایک فلائٹ پلان بنائیں کہ بھئی مجھے یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے اور وہ وہاں مجھے میرا ارائیول ہے، وہ میرا ڈیسٹینیشن ہے اور یہ درمیان میں مجھے سفر کرنا ہے. ممکن ہے راستے میں ویدر کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے میں تھوڑا ڈیویٹ ہو جاؤں، ڈائگریس کر جاؤں، مگر مجھے میری منزل معلوم ہے، مجھے میرا روٹ معلوم ہے کہ مجھے کس طریقے سے سفر کرنا ہے. تو یہ بہترین ٹائم ہے انگیجڈ کپل کے واسطے. انگیجڈ کپل کا یہ بہترین ٹائم ہے. آپ اپنے رومانس انجوائے کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور خوشحال وقت گزارتے ہیں، مگر کچھ لائف کی ریالٹیز کے بارے میں ابھی سے بات کریں کہ ہماری آنے والی زندگی کیسی ہوگی. وہ ویسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ تو آپ خدا پہ چھوڑیں، مگر ہم کوشش تو کریں. ایجوکیشن کی پلاننگ بناتے ہیں، اکنامکس کی پلاننگ بناتے ہیں، ہر چیز کی پلاننگ بناتے ہیں. تو ہم اپنی سماجی زندگی، اپنی خاندانی زندگی کی پلاننگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنا فیملی مشن سٹیٹمنٹ بنائیں. اگر ہو سکے تو ہم اس کو لکھیں اور بار بار اس کو اپنی زندگی میں آگے جا کے اس کو آپ ریویو کریں، دیکھیں ہم اپنے چارٹ کے مطابق، فلائٹ چارٹ کے مطابق جا رہے ہیں یا نہیں. اپنے فیملی مشن سٹیٹمنٹ کے اندر کیا کیا ہم ڈال سکتے ہیں. مثلا ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیسا میرج پارٹنر بننا چاہتے ہیں، ہم کیسے شوہر اور کیسی بیوی بننا چاہتے ہیں. لیٹس سٹ اینڈ ٹاک، باتیں کریں. کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ، ایک دوسرے کی مزاج شناسی بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کو کس طرح ٹریٹ کریں گے، کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ ایکولی ٹریٹ کریں گے یا اس میں سے ایک سپیریئر ہوگا ایک انفیریئر ہوگا؟ ابھی سے بات کر لیں. کیا جو انفیریئر جس کو آپ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسپٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ اسے ڈیورنگ دا کورس آف دا وے کہ اسے انفیریئر ٹریٹ کیا جائے گا، ایکول ٹریٹ کیا جائے گا؟ ایکول ٹریٹ کریں گے ایک دوسرے کو تو کن بنیادوں پہ کریں گے؟ ہمارے اختلافات کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو ہم نے منگنی کی ہے اور آپ اختلافات کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنا کہ ہم اختلافات کو کس طرح ریزالو کریں گے. کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی میریڈ لائف کا تصور رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں بس مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور بس ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے. یہ تو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی مٹھاس آپ لوگوں کو آتی ہے، لیکن وہ
پھولوں کا سیج نہیں ہے کچھ دنوں کے واسطے، بعد میں ریئل لائف ہے. تو جو ڈفرینسز ہوں گے ڈفرینٹ میٹرز پہ کیسے ریزالو کریں گے؟ کیا پڑوسیوں کو بلائیں گے ریزالو کرنے کے لیے یا خود ہی کریں گے؟ خود کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ رائٹ اٹ ڈاؤن اگر پاسبل ہو، یا کم سے کم انڈرسٹینڈنگ کریں. اور ڈفرینسز خود مولا نے فرمایا کہ وی آر بورن ود ڈفرینسز. جو یونیکنیس کی میں نے بات کی نا، بھئی مرد یونیک ہے، عورت یونیک ہے اپنی جگہ پہ، اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور اس میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا ہے. وی آر بورن ود ڈفرینسز اینڈ وی شوڈ لرن ٹو لیو ود آور ڈفرینسز. ہمیں اپنے اختلافات کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں کہ بھئی ڈفرینٹ میٹرز پہ ہمارے اختلافات ہوں گے تو کیا صورتحال ہوں گے کہ ہم اس کو ریزالو کیسے کریں گے. مالی امور کو، فائننس کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. ممکن ہے اب جو ہمارے خاندان بندے نوجوان ہیں شاید دونوں کمانے والے ہوں گے. جب دونوں کمانے والے ہوں گے تو کس طریقے سے آپ اپنے فائننس کو ہینڈل کریں گے. آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، یہ سب اللہ کے اوپر مت چھوڑ دیجیے گا کہ آگے جا کے ہم کہیں بھائی جی اللہ کی مرضی تھی ہم کیا کرتے ہیں. اس میں بھی خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اس کا استعمال ہو. ہم کیسے پیرنٹس بننا چاہیں گے، ہم کیسے پیرنٹس بننا چاہیں گے، بچوں کو کیسی زندگی دینا چاہیں گے، کیا ایجوکیشن دینا چاہیں گے، کیا ٹریڈیشن دینا چاہیں گے. لوگ ڈائلیما میں آ جاتے، بھئی ہمارے ملک میں ایجوکیشن اچھا نہیں ہے، چلو ہم یہاں سے نکلتے ہیں. بھئی کسی اور ملک میں جا کے آباد ہوا، 5 سال کے بعد آگے ایجوکیشن تو اچھا ہے، ٹریڈیشن خراب ہو رہی ہے، اس لیے ہم وہاں سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ پوری زندگی بچوں پہ، تجربات پہ نہ گزر جائے، کیونکہ ان کی لائف کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوگا. تو کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کیا اصول سکھائیں گے، کیسے ٹریٹ کریں گے، کیسے پیرنٹس بنیں گے، بچوں کی خوبیوں کو کس طرح اجاگر کریں گے، بچوں کی خامیوں کو کس طرح درست کرنا چاہیں گے، بچوں کو ڈسپلن کس طرح کریں گے. یہ سارا ایک کورس ہے، یہ پورا ایک ایجوکیشن کا پروسیس ہے. شاید ہم حال ہی میں اس میدان میں داخل ہوئے ہیں، مگر یہ ایک بہت ہی ڈیولپڈ ایریا ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ہم اپنے انفارمیشن کو امپروو کر سکتے ہیں اتنا اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنے مستقبل کی کچھ پروگرامنگ کریں، کچھ پلاننگ کریں اور اس کے بعد اس میدان میں ہم آگے بڑھیں. منگنی سے لے کر شادی تک آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. نارملی یہ پریپریشن کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اور یہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے ہمارے لیے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، جس میں ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانچ لیں اور جان لیں. کیونکہ بعد میں پھر ہم کو ساتھ میں زندگی گزارنا ہے اور بعد میں ساتھ میں ہمیں نبھا کرنا ہے. جہاں تک ممکن ہو اپنی منگنی شدہ زندگی جو ہے اس کو بہت زیادہ طول نہ دے، بہت لمبائیں نہیں، چونکہ اس سے بھی بہت زیادہ سوشل پرابلمس ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اب ہم شادی کے عمل کی طرف آتے ہیں کہ شادی کو خداوند تعالیٰ نے محبت کا نام دیا ہے. اٹ از بیسڈ آن لو. انسان سے محبت کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کو محبت کی بنیاد پر ہی ہونے دیں. اس کو کوئی اور نام نہ دیں، اس کو کوئی اور صورت نہ دیں. انفارچونیٹلی بہت سی سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی اس سے آزاد نہیں ہیں. شادی کو کوئی ڈیل نہ بنائیں دو فیملیز کے بیچ میں. بعض اوقات وہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، مگر شاید دو بڑوں کی انڈرسٹینڈنگ کی ایک ڈیل ہو جاتی ہے جس میں بچوں کا سودا ہو جاتا ہے. یہ پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو شادی کی بنیاد ہے، اگر بنیاد غلط پڑی، بہت خوبصورت سا شعر ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میراوت دیوار کج. وہ جو معمار ہے، جو عمارت بناتا ہے، دیوار بناتا ہے،
اگر وہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تھوڑی سی، اگر پہلی اینٹ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو کہتا ہے سریا تک، آسمان تک آپ کی دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی۔ تو جو دو دلوں کا آپس میں ملاپ ہے، اس میں کوئی اور چیزیں جو ہے، بعض اوقات کوئی ناجائز قسم کے مالی مطالبات ہوتے ہیں یا کوئی اور مطالبات ہوتے ہیں جو دونوں فیملی میں سے کسی ایک کو انڈر پریشر ماننا پڑتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کی اس زندگی کے ساتھ جاتی ہے۔ آج یہاں پیرنٹس بھی موجود ہیں، اس کی طرف وہ دھیان دے سکتے ہیں کہ اس کو پیورلی قدرت نے جو رکھا ہے، چونکہ یاد رکھیے شادی شدہ زندگی کی کامیابی ساز و سامان میں نہیں ہے۔ ایک ہیپی میرڈ لائف کا در و دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں، آج ریپیٹ کرتا ہوں، پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کون سی چیز اس کپل کے پاس کم تھی، دنیا میں کون سی چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ جو تمنا کرتے ان کو مل جاتی، مگر نہیں تھا تو گھر کا سکھ نہیں تھا کہ جس کو کہہ رہے تھے کہ ہم جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری، اس کا اینڈ اتنا دردناک ہوا اور جگ ہسائی کتنی ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز جو اندر سے نکل گئی تھی؟ وہ ہے ٹرسٹ۔ ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تو اتنا بڑا خاندان جو دنیا کے لاکھوں کروڑوں کپلز کے لیے وہ آئیڈیلز تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ تو یہ در و دیوار، سامان اور زیورات اور مکان اور گاڑیاں، اس سے یہ گھر کے سامان ہے، یہ مکان کے اندر رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ خوشحالی نہیں لاتی فیملی کے اندر۔ اس سے وہ خوشی کے لمحات کہیں گنا زیادہ قیمتی ہے کہ جب مرد اگر شام کو گھر آتا ہے، سکون سے اپنے فیملی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے اور ریلیکسڈ ہوتا ہے، وہ ان خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جسے خدا نے جنت کا نام دیا ہے، جسے خدا نے سکون کا نام دیا ہے۔ تو اس فیملی کی جو بنیاد ہے وہ ہم محبت کے کانسیپٹ پہ، سکون کے کانسیپٹ پہ، انڈرسٹینڈنگ کے کانسیپٹ پہ رکھے، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو غیر ضروری قسم کے مطالبات ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں اس سے گریز کرے، تاکہ وہ ان خاندان، ان بچوں کی آئندہ زندگی کو متاثر نہ کرے۔ جب شادی کا جشن ہوتا ہے یا شادی کی ہم تیاری کرتے ہیں یا شادی کا تہوار مناتے ہیں، بار بار اس بات کی اپیل کی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کو ہم اس بارے میں ریکویسٹ اور اپیل کریں کہ آپ اس بارے میں لیڈرشپ قائم کریں جماعت میں۔ سادگی جتنی زیادہ ہو سکے شادی بیاہ میں سادگی اپنائیں۔ آف کورس کچھ اخراجات ہوتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے سوسائٹی کی حالت کو دیکھیں، اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں اور خود اپنا جائزہ لے کہ اس وقت ہماری عقل ہمیں کیا بتاتی ہے، اس وقت زمانے کے امام کی کیا ہدایت ہے، اور اس وقت ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کیا پروگرامز اور کیا ہدایت ہے۔ ہم ان رقم کو اس طرح رکھیں کہ آنے والے سالوں میں اس جوڑے کے لیے اور اس کے بعد ان کی اولاد کے لیے وہ پیسہ کام آئے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی شادی میں سادگی اپنائے۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں نے آج کل جماعت میں مثال قائم کی ہے، جنہوں نے کوئی بڑے پروگرامز نہیں کیے، کوئی بڑے ریسیپشن نہیں کیے۔ لوگ کہتے ہیں بھی ہم نہیں کریں گے، ہم سے پہلے والوں نے کیا ہے، یا فلان کر رہے ہیں، فلان نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ فلان کر رہا ہے اور فلان کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ فلان اگر کنویں میں جا کے گرتا ہے تو گرنے دیں اس کو، تو فلان شخص کنویں میں گیا اس لیے ساری قوم اس کو فالو نہیں کرے گی۔ خدا نے ہمیں بھی عقل دی، ہم اس معاملے میں خود اپنے لیڈر بنے اور ہم جماعت کے لیے مثال قائم کریں کہ ہمارے نوجوان کتنی بہترین قیادت جماعت کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کچھ بھی کریں گے لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ خدا نے ان کو زبان دی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ آپ کھلائیں گے تو جو کچھ آپ نے کھلایا اس میں سے نقص نکالیں گے،
اور اگر آپ نے نہیں کھلایا تو نہیں کھلانے کا نقص نکالیں گے، تو آپ بالآخر وہیں رہیں گے، اپنا خرچہ الگ سے ہوگا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے سادگی اپنائیں، جماعت پر لوگوں پر یہ امپریشن قائم کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، یہ ہر لحاظ سے ہمارے کانٹیکسٹ میں نقصان دہ ہے۔ لو پروفائل جو مولانا نے فرمایا، لو پروفائل رکھیں، اس میں سے جو بچت کر سکتے ہیں ہمارے آنے والی زندگی میں ہمیں وہ چیزیں کام آئیں گی۔ شادی کا جوڑا خاص طور پر، یا کچھ ایسی چیزیں جو صرف اور صرف شادی کے دن کی یاد بن کے رہ جاتی، ایک دن کے لیے پہننے کے لیے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا بنایا جاتا ہے، پھر وہ باقی ساری زندگی وہ دیکھنے کے واسطے ہوتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں یا تصویر میں اس کو دیکھتے ہیں، وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو انکیش بھی نہیں کروا سکتے، وہ آپ کے لیے کچھ رقم بھی پھر بعد میں وہ جوڑا نہیں لا سکتی۔ تو ہم اپنے عقل کا استعمال کریں کہ کیا یہ مناسب ہے ایسا کرنا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ اگر میں سادہ لباس میں یا ایک نارمل سے لباس میں یا کم خرچ والا لباس میں شادی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو کیا اس سے میری شادی کے لائف پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا شادی کے جوڑے کا میرے خوشحال زندگی سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات بچوں کا اس میں چوائس نہیں ہوتا ہے، پیرنٹس کا سے زیادہ ہوتا ہے، تو ذرا اس کی طرف توجہ دیں۔ اور دیکھیے، ہم ہمیشہ نیچرل بیوٹی کی بات کرتے ہیں، یہ نیچرل بیوٹی اٹ سیلف بولنے کی ضرورت نہیں، جب آپ نیچر کہتے ہیں تو اٹ سیلف بیوٹی ہے، نیچرل بیوٹی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیچر اٹ سیلف بیوٹی ہے۔ اور نیچر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ سمپل ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں قدرت نے جس طرح رکھی ہے وہ سمپل ہے، اور سمپل جو ہے وہ سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے۔ تو جتنا ہم جو ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، آپ سادہ زندگی گزارے مگر عقلی طور پر انٹلیکچولی ہماری لائف اعلیٰ ہو، اب انفارچونیٹلی ہائی لیونگ ہو جاتی ہے اور تھنکنگ ہماری بہت معمولی رہ جاتی ہے۔ تو جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، انٹلیکٹ کو پروگریس دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، تو اس بیسس پر اپنی خاندگی کے بارے میں سوچیں۔ کچھ باتیں پریکٹیکل شادی کی لائف میں آنے سے پہلے والدین سے اور والدین کے حوالے سے، لڑکی کے جو والدین ہیں جب اپنے بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں، تو پھر ان کی پوری توجہ اس بات پر ہو کہ اپنی بیٹی کا گھر آباد کریں، اپنی بیٹی کو خوشحال دیکھیں۔ ویسے ہر گھرانہ خوشحال ہوتا نہیں، ہماری کتنی بھی کوشش ہو پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1000 کوشش کے باوجود دو انسان کمپیٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے اپنے اپنے نتائج نکلتے ہیں۔ مگر ہمارا کمٹمنٹ یہ ہو کہ ہمیں اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے، اس کی خوشی دیکھے، اس کے سسرال کی خوشی دیکھے، اور کس طریقے سے آپ کی اولاد خوش رہ سکتی ہے، اس سے اپنی مرضی پہ اپنا گھر بنانے دے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی بیٹی کے گھروں میں کم سے کم انٹرفیئر کریں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، آپ میں سے جو پروفیشنلز ہیں جو ان میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، شاید آپ کچھ حد تک مجھ سے اتفاق کریں گے، بہت دفعہ گھر ٹوٹنے کی وجہ پیرنٹس ہوتے ہیں یا آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہوتا ہے، میاں بیوی کے علاوہ تھرڈ یا فورتھ فورس جو ہوتی ہے ان کا سے ہوتا ہے، ان کا پریشر ہوتا ہے جس کے تحت کوئی ایک فیصلہ کرنے پر کپلز مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک اصول پہ کام کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کی زندگی، خوشحال زندگی اچھی لگتی ہے، تو ہم ان کو فریلی اپنی زندگی گزارنے دیں، ان کا چوائس ان کے ساتھ رہنے دیں، اور ان کے ان تعلقات کو جتنا زیادہ مضبوط کرنے میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس سے ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ ہم ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ بھی اس خیال سے جائے کہ یہ میرا گھر ہے، اب مجھے یہاں رہنا ہے۔ آف کورس والدین سب کو عزیز ہے، مگر اس کی پرائیورٹی
اس کا اپنا گھر ہو، اس کے شوہر کا گھر ہو، اور وہ یہ کوشش کرے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آؤٹ سائڈ ڈکٹیشن نہ لے تاکہ وہ فریلی اپنے گھر کو چلا سکے۔ بالکل اسی طریقے سے جو بیٹے کے والدین ہے کہ جن کے ہاں دوسرے کی بیٹی بیاہ کراتی ہے، جس کی بیٹی آپ کے گھر آئی ہے اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھے، جس طرح ہماری اپنی اولاد دوسرے کے گھر جاتی ہے، اپنی بیٹی کو ہم بیاہ کے دوسرے گھر بھیجتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح اپنی بیٹی کی طرح رکھیں، اور ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم گھرانے کو جوڑ کے رکھیں۔ ایک اصول ہے جو مذہبی عام طور پر مذہبی پلیٹ فارم سے کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک یونیورسل لا ہے، ایک آفاقی قانون ہے، اس سے آپ جس میدان میں بھی جائیں گے وہاں وہ اپلائی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، اور یہ تو ہر جگہ ہونا ہے۔ آپ جو دیں گے وہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے محبت دی ہے تو ہمیں محبت حاصل ہوگی، اگر ہم نے رسپیکٹ دی ہے ہمیں رسپیکٹ حاصل ہوگی، اگر ہم خیر سگالی کے جذبات دیتے ہیں تو خیر سگالی کے جذبات حاصل ہوتے ہیں، اگر ہم پازیٹیو ہیں تو سامنے سے پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ تو اگر ہم پیار اور محبت کی فضا قائم کرنے کی دل سے خواہش مند ہیں تو ہمیں یہ رسپانس ملے گا۔ تو اگر ہم گھر کو اچھی طرح بنانے کی توقع رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ رسپانس ہماری اولاد کی طرف سے ملے گا۔ ایک جو پرابلم آتا ہے جو ہے بہت گہرا، میں صرف یہاں سے اشارہ دیتے ہوئے جاؤں گا۔ عام طور پر بیٹے کی ماں شادی کے بعد ایک نفسیاتی دباؤ کے تحت آتی ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد جو بیٹے کی ماں ہے اسے ایک طرح کا پریشر محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ لڑکی جو میرے گھر آئی ہے یہ میرا بیٹا مجھ سے چھین کے لے جائے گی، جس کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے ساس بہو کے درمیان جو ایک نفسیاتی کشمکش ہے۔ ڈاکٹر ممتاز نے کل ایک بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی بہت سی فیلڈ میں ترقی کر چکی ہے، اکنامک میں، ہاؤسنگ میں، ایجوکیشن میں، مگر ہیومن سائیکولوجی میں ہم نے کام نہیں کیا۔ ہیومن نیچر کی انڈرسٹینڈنگ میں، ایک دوسرے انسان کی مزاج کو سمجھنے میں ہمیں ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں ہم نے پہلا قدم رکھا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انسان کیوں ایسا سوچتا ہے۔ اس میں کوئی برا نہیں ہوتا ہے، نہ ساس بری ہوتی ہے نہ بہو بری ہوتی ہے، بلکہ ان کا وہ جو ڈفرنٹ اینگلز میں ہوتے ہیں جہاں ان کا پلیسمنٹ ہے کہ جس سے وہ ایک چیز کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ شاید بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میاں میرے ہاتھ میں رہے تو بہتر ہے، وہ ماں کے تحت بہت زیادہ گیا ہوا ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیٹا ہی تو میرا سہارا ہے، اگر بہو اس کو لے گئی تو میں کس کے سہارے جیوں گی۔ تو ان کے درمیان ایک کشمکش ہوتا ہے، اور بعض اوقات بیٹے کے سامنے چوائس چھوڑ دیا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ تجھے بیوی چاہیے یا ماں چاہیے۔ یہ بہت ایموشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ماں کی طرف سے، تجھے ماں چاہیے یا بیوی چاہیے؟ وہ تو بیچارہ کہتا ہے مجھے دونوں چاہیے، چونکہ ماں ہے، ماں کی جگہ بیوی نہیں لے سکتی، اور بیوی ہے، اس کی ریپلیسمنٹ ماں نہیں۔ ایک پیچھے ہے ایک آگے ہے، اور دونوں کی ضرورت ہے۔ بیوی کے ساتھ مجھے آگے جانا ہے، پیرنٹس کے ساتھ تو مجھے آگے نہیں جانا ہے، پیرنٹس نے اپنا ٹائم پورا ہے۔ اور ایک ریئلسٹک چوائس تو اس کا یہ ہوگا، اگر آپ نے مجبور ہی کر دیا اس وقت تجھے کیا چاہیے تو وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ اسے اگر اپنی زندگی گزارنی ہے، چلو اگر وہ ماں کے فیصلے میں گیا بھی تو بھی کہے گا پھر دوسری شادی کرواؤ تو میری، چونکہ مجھے تو آگے جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کا نیچرل چوائس یہی ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آگے جانا چاہے گا۔ تو اپنے بچوں کو ایسی الجھن میں ڈالے ہی نہیں۔ اگر ہم ان کی خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو ہم سمپل سی بات ہے کہ وہ کس میں خوش ہیں، اور ہم ماں باپ ہیں، اور ماں باپ وہ سیکریفائس کی علامت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے بچے کو جوان کیا، شادی کروائی، تو یہ تو معلوم ہے کہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنی فیملی بنائے گا، اور جب یہ اپنی فیملی بنائے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھانا ہے، اب یہ آگے جائیں گے، ہم پیسنجر بن کے رہیں گے۔ ہم نے ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہے، ہم پیچھے پیسنجر کی سیٹ پہ بیٹھے، مگر اسٹیئرنگ بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ایکسیڈنٹس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو اگر ہم نے اپنی اولاد کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائی، لیٹ دیم ڈرائیو دیئر لائف، ان کو اپنی زندگی میں آگے جانے دیں. اگر ہم نے بھی شادی کی تو ہمارے پیرنٹس نے ہم کو آزادی دی، اور ہر جنریشن میں یہ کانسیپٹ چینج ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو پیرنٹس جو ہے جہاں تک ممکن ہو، اگر ہم اپنے اولاد کی خوشحالی چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق ان کو زندگی گزارنے دیں. ہم اگر کچھ سیکریفائس جس طرح اولاد کے لیے پیرنٹس دیتے آئے ہیں، اس میدان میں بھی سیکریفائس دیں تو گھرانہ کافی خوشحال ہو سکتا ہے. اور ایک میں دو ٹرمز کا خلاصہ کرنا چاہوں گا. عام طور پہ لوگ یونائٹڈ فیملی اور جوائنٹ فیملی کی باتیں کرتے ہیں، دونوں ٹرمز کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. جوائنٹ فیملی کا عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ماں باپ ہے اور اس کے سارے بچے ہیں، اور انہوں نے بھی شادی کی ہوئی ہے، ان کے بچے بھی ساتھ میں رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ہنگامہ جب ایک گھر کے اندر ہوگا تو اس میں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. لیکن ایک جوائنٹ فیملی نہ رہتے ہوئے بھی یونائٹڈ فیملی ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، بعض سمجھدار والدین کہتے ہیں کہ دیکھیے بعد میں ہم ناراضگی سے الگ ہو، اس سے اچھا ہے کہ ہم خوشی سے الگ ہوں تاکہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں. بچے نے شادی کی، بیٹا یہ تمہارا مکان، تم یہاں جا کے رہو، آتے جاتے رہنا ہمارے گھر میں. تو وہ اچھے خوشحال تعلقات رہتے. چونکہ دیکھیے جو وقت گزرتا جاتا ہے انڈیویجولزم اور رائٹس کا کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے. ہر انسان، ایون چھوٹا چھوٹا بچہ جو گھر کے اندر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی کتنی باریکیاں ہیں اور کتنی باتیں اس میں سے نکلتی. ہر آدمی رائٹس کی بات کرتا ہے، اور جب رائٹس کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں بھئی لاسٹ جنریشن میں 5 بھائی ساتھ مل کے کاروبار کرتے تھے، مگر ان کی اولاد کے 5 ڈفرنٹ کاروبار. اب ہمارا جو کانسیپٹ انڈیویجولیٹی کا ہے، یا ہم جس طرح کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فائنینس کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کریں تو اچھا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے درمیان محبت رہتی ہے. تو یونائٹڈ فیملی، 4 بھائی 4 ڈفرنٹ مکان میں رہتے ہیں مگر ملتے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، تو وہ یونائٹڈ فیملی ہے. وہ زیادہ پاورفل ہے بجائے اس گھرانے کے سب گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور سارے محلے کو معلوم ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو ایسے گھرانے کا کیا فائدہ؟ جب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، یہ ون وے باتیں ہو جاتی ہے. گھر کے اندر جو بزرگان ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اب ہم شادی کر رہے ہیں تو بزرگوں کو پیچھے بٹھائے اور ہم آگے چلے جا رہے ہیں. نہیں، بزرگ جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ایک سٹیبلائزنگ فورس ہوتی ہے فیملی کے اندر. ماں باپ کا ہونا، ساس سسر کا ہونا فیملی کے اندر، یہ گھر کے اندر ایک برکت کے باعث ہوتے ہیں. اور یہ ہے جو گھرانے کو مضبوط رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کو صبح و شام مشورہ دیتے ہیں. اور خود مولانا حاضر امام کی ہدایت اور فرمان ہے کہ ان کی عزت کی جانی چاہیے، ان کا احترام کیا جانا چاہیے. اور ان کی طرف سے اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ زیادتیاں ہیں تو ان زیادتیوں کو بھی کچھ حد تک برداشت کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگی فیملی کے اندر، تب تک فیملی جو ہے اسٹیبلائز نہیں ہوگی. کل ہمیں بھی بزرگ ہونا ہے، کل ہماری بھی عمر بڑھے گی اور ہماری بھی اولاد ہمارے پیچھے آئے گی. ہم اس کو سامنے رکھیں کہ ہم کس طرح چاہیں گے ہماری اولاد ہمیں ٹریٹ کرے. ہم وہ ٹریٹمنٹ اپنے والدین کو دیں، اور جیسی ٹریٹمنٹ ہم اپنے والدین کو، ساس سسر کو دیں گے، وہ ٹریٹمنٹ ہمارے پیچھے آ رہی ہوتی ہمارے واسطے. تو گھر کے ماحول کو خوشحال بنائے رکھنے کے لیے دیکھیں یہاں نہ کسی کا ایبسلیوٹ رائٹ ہے نہ کسی کے ایبسلیوٹ اوبلیگیشنز ہیں کہ بھئی تمہارے یہ فرائض ہیں، میرے یہ حقوق ہیں. جناب آپ کے حقوق ہیں تو آپ کے یہ فرائض ہیں اور میرے یہ حقوق ہیں. جس طرح ماں باپ کے کچھ حقوق اولاد کی طرف ہیں اور اولاد کے کچھ فرائض ماں باپ کی طرف ہے، اسی طرح ماں باپ کے کچھ فرائض اولاد کی طرف، اولاد کے کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے. دونوں کی رائٹس ہیں اور دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو بزرگوں کا جو فیملی میں عزت ہے، جو احترام ہے، انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ بھئی ہم نے ایک باغیچہ بنایا، ہم نے ایک گھر بسایا، ہم نے اس گلشن کو اپنے آنسوؤں سے اور اپنے خون سے سیراب کیا اور یہ بیٹا میرا کیا جوان ہو گیا،
مجھے کہتے ہیں ابا جان ابھی آپ نکل جائیں، آپ ہمارے گھر میں فٹ نہیں ہوتے ہیں یا سوٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو زیب نہیں دیتا. البتہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایسی دنیا ہے جہاں ہر شخص کی اپنی کہانی ہوگی، مگر جہاں تک ممکن ہو اگر ہم مل جل کر میوچول رسپیکٹ جسے کہیں، ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی کا خیال رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے باہمی احترام سے اگر کام کیا جائے تو خاندان کے اندر بہت اچھا سکون اور سکھ حاصل ہو سکتا ہے. شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، ایکچوئل یہ ہسبینڈ وائف کے آپس کے ریلیشن کی بات ہے، جو ایک ریالٹی ہے ہمارے لائف کی، اور اس میں کن کن چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں چند دنوں تک ہم ایک جوش کے عالم میں ہوتے ہیں، اور گریجولی ہم ہوش کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں. اور جب ہوش کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی ریالٹی سامنے آتی ہے. اس سے پہلے ہمیں ہمارے محبوب کی صرف خوبیاں نظر آتی تھی، بعد میں جو ہے ہمارے شوہر یا بیوی کی صرف اور صرف خامیاں نظر آتی ہیں. ہم ان کا جہاں ہر عیب چھپایا کرتے تھے، اب ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس سے جا کر اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی بدگوئی کروں. تو یہ ہوتا ہے ریئل لائف میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو میرڈ لائف میں بار بار جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، فیملی مشن سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیتے رہے کہ بھئی منگنی کے وقت ہم نے کیا بات کی تھی، منگنی کے بعد ہم کچھ عرصے تک بیٹھ کے ہم نے کچھ لکھا تھا کہ ہمیں کس راستے سے گزرنا ہے، ذرا اس کو پڑھتے ہیں. ہم اس روڈ پہ ہیں یا نکل گئے ہیں، ہم اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، کہاں آ گئے، اس وقت ہم ایک دوسرے کے لیے کیسے تھے، اور یہ ابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایک بالکل بدلے سے آپ نظر آ رہے ہیں. تو یہ جب ریالٹی کی دنیا میں آتے ہیں تو اس کی باتیں ہیں. اس لیے کسی دانش مند نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھا کریں. شادی سے پہلے دونوں آنکھیں کھلی رکھیں، یعنی آپ کو چوائس کی اور سلیکشن کی پوری آزادی ہے، آپ پورا ٹائم لیجئے، مگر شادی کے بعد اپنی ایک آنکھ بند کر لیجیے. شادی کے بعد ایک آنکھ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو خامیاں دیکھنے والی بات ہے نا، وہ آنکھ بند کر لیں، کیونکہ اس میں کچھ اب آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے سوائے کہ گھر میں آپ کی تلخی پیدا ہو. اس لیے صرف اپنے اسپاؤس کی خامیوں کو نہ دیکھیں. خدا نے کسی بھی چیز کو مکمل خامیوں کے ساتھ نہیں بنایا ہے. ہر ایک میں خوبیاں ہیں، ہر ایک میں خامیاں ہیں. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خامیاں دیکھیں، ہماری خوبیاں دیکھیں اور خامیاں نہ دیکھیں، ہم بھی اپنے اسپاؤس کی جو خوبیاں ہیں اس کو دیکھیں اور خامیوں کو نہ دیکھیں. ریئلسٹک بنے اور آئیڈیلسٹک نہ بنے. اس وقت ہماری عمر ہوتی ہے جب ہم منگنی کے سٹیج میں ہیں تو ہم آئیڈیلسٹک ہیں، ہر چیز کو ہم مثالی دیکھنا چاہتے ہیں. ایسی مثالی چیز کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. خدا کے واسطے یہ جو ٹیلی ویژن اور فلموں میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پہ کبھی بھی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اس سے زیادہ ان ریئل چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. انفارچونیٹلی وہ ہمارے گھروں تک گھسی ہوئی ہے، صبح شام ہمیں بمبارڈ کر رہی ہے، برین واش کر رہی ہے، مگر وہ بہت ہی ان ریئلسٹک لائف ہے. جو حقیقت میں ہے، چونکہ وہ جو کچھ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ان کی ریئل لائف ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. تو ہم جو ریالٹی ہے لائف کی اس کو دیکھیں اور مثالی نہ بنے کہ ہمارا شوہر یا ہماری بیوی ایک مثالی پارٹنر ہونا چاہیے ہمارے لیے. ایک بینک اکاؤنٹ کھولے. یہ جو کانسیپٹ ہے میں کتاب آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا، آپ میں سے بہتوں نے یہ پڑھی ہوگی. اسٹیفن کووی کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective Families. اس کی 7 Habits کی سیریز ہے بہت سی کتابوں کی، جن میں سے ایک یہ کتاب ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا شادی سے پہلے یہ کتاب پڑھ لیں تاکہ اس میں کچھ ایکسرسائز ہیں وہ کریں. 7 Habits of Highly Effective Families، اسٹیفن کووی کی یہ کتاب ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ اپنا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ کھولے. ایموشنل بینک اکاؤنٹ. بینک اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کچھ ڈپوزٹ کرتے ہیں، آپ کچھ وڈرا کرتے ہیں. آپ کا
آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ڈپازٹ زیادہ ہے، وڈراول کم ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ کافی اسٹرانگ ہے. لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ سے آپ اٹھائے جا رہے ہیں اور ڈپازٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ سسٹین نہیں کرے گا، آپ کے چیکس باؤنس ہو جائیں گے، بینک والا آپ کو پینلائز کرے گا یا آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے گا. تو ایموشنل بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ ہیومن ریلیشن میں ایتھیکل ویلیوز کا ایک اکاؤنٹ کھولے اپنے اسپاؤس اور بچوں کے ساتھ. آپ ہر وہ بات جو پازیٹیولی کرتے ہیں، ہر وہ اچھی بات جو کرتے ہیں، وہ آپ کے ڈپازٹ ہے. اور خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی خامیاں ظاہر ہوئی ہے ہیومن ویکنیسز کی وجہ سے، وہ آپ کا وڈراول ہے. مثلا 4 دفعہ آپ نے بہت ہی خوش اخلاقی سے اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ بات کی ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 4 پوائنٹ جمع ہو گئے. خدا نہ خواستہ 1 دفعہ آپ نے غصے سے بات کر لی تو آپ 1 پوائنٹ وڈرا کر سکتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں 3 پوائنٹس ہیں. آپ کس طرح بچوں کو آپ نے سوری کتنی دفعہ کہا ہے، بچوں کے ساتھ پرومس کتنی دفعہ مینٹین کیا ہے، اپنے وائف کے ساتھ اسپاؤس کے ساتھ اپنے پرومس کو کتنی دفعہ آنر کیا ہے، کتنی دفعہ اس کے نیڈز کا خیال کیا ہے، کتنی دفعہ اس کی ریکویسٹ آپ نے فلفل کی ہے. یہ ہم جمع کر رہے ہیں. اور کتنی دفعہ ہم نے ہرٹ کیا ہے، کتنی دفعہ میں نے بدسلوکی کی ہے یا بدزبانی کی یا ٹیمپر لوز کیا، صحیح طرح بات نہیں کی. یہ ہمارے وڈراول ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کتنا اسٹرانگ ہے، سسٹین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر میں بدتمیزیاں کر رہا ہوں پورے دن اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کرنے کا، تو ڈاؤن دا روڈ یہ سلسلہ نہیں چلنے والا. آگے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے کہ بھائی انف از انف، ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سوری، یہ اکاؤنٹ ہم کلوز کرتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں اور کیا اٹھاتے ہیں اور کیا لیتے ہیں. دوسروں سے اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا یا اپنے کپل کا موازنہ کبھی نہیں، کمپیئر نہیں کرنا. بھائی اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ بھائی میرے دوست کی بیوی تم سے اچھی ہے، یا اپنے شوہر سے کہنا کہ بھائی میری سہیلی کا شوہر، یا خدا نخواستہ کبھی بھی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے کہ بھائی تم سے اچھا رشتہ میرے واسطے آیا تھا، تم سے اچھی لڑکی مجھے مل رہی تھی. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ فیملی کے اندر بہت زیادہ ڈیمیجنگ، بہت زیادہ ڈیمیجنگ. یہ ریلیشن کو تباہ. اور ٹرسٹ جو ہے نا، میوچول ریسپیکٹ، میوچول لو اور میوچول ٹرسٹ کا جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. دوسروں کے سامنے، خدا کے لیے پبلکلی دوسروں کے سامنے کبھی بھی اپنے اسپاؤس کی برائی بیان نہیں کرنا، خاص طور پر ان کی موجودگی میں. اپنی بیوی، شوہر یا اپنے بچوں کا ہر لحاظ سے پبلک میں دفاع کرے، ان کو ڈیفینڈ، ان کے آنر کو ڈیفینڈ کرے، تاکہ وہ پراؤڈ فیل ہو کہ میرے فیملی ممبر، میرا شوہر یا میری بیوی یا میرے بچے وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے آنر کو پبلک میں بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صرف بناوٹی مٹیریل اور مادی زندگی نہ گزارے، ایک اسپریچول لائف گزارے. اسپریچول لائف آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو لوگ مذہب کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اور مذہب کے ویلیوز کو فالو کرتے ہیں، ان میں فیملی کے اندر نا اتفاقی اور ڈسکارڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. نیگنگ ایک بہت بری چیز ہے اور بہت تکلیف دینے والی ہے کہ ہمیشہ شوہر یا بیوی ایک دوسرے پہ نیگنگ کرتے رہے. نیگنگ کا مطلب ہے بار بار نکتہ چینی کرنا، ہر بات میں نقص نکالنا اور ایک ہی بات لے کر پیچھے پڑ جانا، بار جس سے آدمی تنگ آ جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی سوچ اور سمجھ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ابھی سے آپ کو وارن کیے دیتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی ایسی کوئی بات ہو، مگر ڈاکٹر ممتاز تفصیل سے کسی وقت آپ سے اس کے بارے میں بات کرے، ضرورت نہ پڑے اس کی بات کرنے کی. آج کل وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کر رہی ہیں. کبھی بھی اپنے اسپاؤس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، خاص طور پر یہ مردوں پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے. نارملی ان کا کہنا ہے کہ 93% میل ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو، یعنی ایسے کیسز میں 93% ہسبینڈ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، 7% وائف جو ہے وہ شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈی ہیومنائزنگ قسم کا ایکٹ ہے کہ ایک انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتا ہے کہ جب آپ اس پہ ہاتھ اٹھاتے. خدا نہ کرے کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو. ٹوٹلی اس پہ بینڈ ہونی چاہیے فیملی میں. کبھی بھی کوئی بھی مرد
محض اس لیے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں اس لیے میں اسٹرانگ ہوں. مرد پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ ہٹ بیک نہیں کرے گی، چونکہ وہ عورت ہے، بیوی ہے، اور سوسائٹی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے وہ سب سروینٹ رہتی ہے. تو اس چیز سے ہو سکے اتنا ہم گریز کریں. تو چند نکات جو ہے میں ریپیٹ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میوچول رسپیکٹ یہ وہ انگریڈینٹس ہے کہ جس سے ہم ایک خوشحال خاندان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. کافی حد تک 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک منفرد شخصیت رکھتا ہے. میوچول رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھیں ایز ہیومن بینگ بھی. کمٹمنٹ، ہسبینڈ وائف دونوں کمٹ کریں کہ مجھے اس گھر کو بنانا ہے، مجھے اس گھر کو مضبوط بنانا ہے، مجھے اس گھر کو سنوارنا ہے. کمٹمنٹ اور ٹوٹل کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹائم ٹوگیدر، کوالٹی ٹائم ٹوگیدر آئی وڈ ایڈ. ایسا نہیں کہ میاں دن بھر گھر پہ بیٹھے مگر کسی کام کی نہیں، چونکہ نہ بچوں سے پیار کی بات کرتے نہ بیوی کے ساتھ کرتے. تو وہ گھر والے کہتے ہیں میں تھوڑا باہر چکر لگانے کیوں نہیں جاتے تھوڑی دیر کے، تاکہ ہمیں تھوڑا سکون ملے. وہ ٹائم کسی کام کا نہیں. فیملی میں کوالٹی ٹائم ریئلی، جس کو گھر والے راہ دیکھتے ہو کہ بھئی شوہر یا ڈیڈی باہر سے آئے تو مل کے بیٹھیں اور پوری گھر کی جو باتیں ہیں، فیملی کی باتیں ہیں، پیار محبت کا ایک انوائرمنٹ ہو. کوالٹی ٹائم، اس میں آپ ٹیلی ویژن وغیرہ بھی سارا بند کر کے ایک دوسرے کو فل اٹینشن دے سکے. وہ ٹائم دینا بہت ضروری ہے. وہ نہیں 2 گھنٹہ بیٹھے دونوں ٹیلی ویژن دیکھ رہے، 2 گھنٹہ تو ہم ساتھ میں بیٹھے تھے مگر وہ 2 گھنٹے دونوں پروگرامز دیکھ رہے ہیں اپنے، وہ آپس کی باتیں نہیں کر رہے. وہ ٹائم ٹوگیدر نہیں ہے. وہ ٹائم جس میں پراپر کمیونیکیشن ہو، اپریسیشن، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے کی بجائے ایک دوسرے نے جو اچھا کام کیا ہے، جو خوبی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. گھر میں کریں، باہر جہاں بھی ہو سکے. کمیونیکیشن، شوہر بیوی اپنے مسائل، عام طور پر شوہر جو ہے وہ آفس سے ٹینشن کے ساتھ آتا ہے تو وہ یہ پریفر کرتا ہے بیوی سے بات نہ کرے، اور بیوی نیگلیکٹڈ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے گھر کا ممبر نہیں سمجھتا. وہ کہے کہ تمہیں کیا پتا مجھے کیا ٹینشن ہے آفس میں. مگر شیئر کرنے میں کیا جاتا ہے؟ شیئر کرنے سے کہتے ہیں غم بانٹنے سے آدھا ہو جاتا ہے، خوشی بانٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے. تو باہر سے خوشی لے کے آتے ہیں وہ بھی گھروں میں بانٹیں، لیکن اگر ٹینشن لے کر آئے ہیں، اکیلے ٹینس رہیں گے تو بیوی ٹینس تو رہنے والی ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کبھی کبھی آفس کی باتیں بھی شیئر کرنے سے شاید آپ کی بیوی آپ کو اتنا اچھا مشورہ دے سکے جو شاید آپ کا وہ بہت بڑی تنخواہ لینے والا ایڈوائزر آپ کو نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ آپ کی صحیح خیر خواہ ہے. خدا نے اس کو بھی ذہن دی ہے، اس کو بھی ایکولی عقل دی ہے. انٹیلیکٹ پہ، وزڈم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. There is no monopoly on wisdom. وزڈم کے اوپر نہ مرد کی اجارہ داری ہے نہ عورت کی اجارہ داری ہے. تو جتنا زیادہ کمیونیکیشن ہوگا، شیئر کریں گے، اتنا ٹرسٹ بڑھے گا، اتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور مسائل کا مقابلہ مل کر کریں. اگر دونوں کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں. عام طور پر ہمارے مشرقی خواتین کام کرنے کے باوجود گھر جا کے وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کریں. میری بیگم بھی میرے ساتھ کام کرتی ہے مگر اپنا گھر کا کام بھی خود کرنا پسند کرتی ہے. چائے تک بنانا مجھے نہیں آتا. یہ اور بات ہے کہ شاید وہ بہتر سمجھتی ہے کہ میں اگر کچن میں جاؤں گا تو کچن کا جو حال ہوگا اور جو طوفان کچن پہ گزرے گا اس سے بہتر ہے کہ میں چائے بنانے نہ جاؤں. ایک بات ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اگر دونوں کام کرتے ہیں تو گھر کے کام کو بھی اگر شیئر کر سکیں تو اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کا ہم ہاتھ بٹاتے ہیں. اگر نا اتفاقی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کو بہت لمبا نہ چلنے دیں اور کسی اور کو انٹرفیئر نہ کرنے دے کہ اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھائے یا کوئی ضرورت پڑے ہم کسی تھرڈ پارٹی کو اندر لانے کے لیے، بلکہ ہم آپس میں سے اس کو پہل کر کے اور اپنی نا اتفاقی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ایک نقطہ آخر میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ بعض اوقات کچھ انوسنٹ سی چیزیں ہوتی ہے لیکن اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ گھر میں ہمیں ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے.
اور بعض اوقات ہم کچھ ایسا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا ضمیر ہمیں پراپرلی گائیڈ کرتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں، بہت سے گھروں میں جماعتی خدمت میں ٹائم دینے کی وجہ سے بھی فیملی لائف سفر ہوتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو پہلے جماعت کا کام کرنا ہے پھر گھر کا کام کرنا ہے. میرے بھائی، آپ جماعت کا کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی کر لے گا. آپ کا گھر بسانے کے دوسرا آدمی باہر سے نہیں آئے گا. اس میں کمپرومائز، اس میں بیلنس رکھے. فائن، جماعت کا کام کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے گھر والے سفر کر رہے، میرا باپ اگر بیمار ہے تو میں دوسرے کے والد کو ہاسپٹل لے جا رہا ہوں لیکن میرے والد کو کوئی اور لے کے جا رہا ہے، تو یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے والد کو ہاسپٹل لے کے جاؤں. تو جماعتی خدمت کی وجہ سے بھی فیملی سیکریفائس دیتی ہے، فائن، لیکن فیملی لائف اگر سفر ہوتی ہو اور وہاں ہماری نیڈ ہو تو اس میں بھی آپ بیلنس رکھیں، اس میں بھی کمپرومائز رکھیں، کیونکہ ایونچولی جو ہمارے سکون اور راحت کی جگہ ہے وہ ہماری فیملی. ایسا نہ ہو کہ ہم مولا کا کام کرنے کے بعد بھی گھر میں آئے تو محسوس کریں کہ اس کام کی وجہ سے گھر کے اندر بھی ٹینشن ہو گیا ہے. تو ہم اس میں اپنی عقل کو استعمال کریں اور لوگوں سے اس کے بارے میں مشورہ بھی کریں اور بہتر طور پر ایک بیلنسڈ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اپنے تجربات کی روشنی میں اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے سیکھ کر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اس کے بارے میں آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو میں اویلیبل ہوں. آپ جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ سب نے بہت ہی خاموشی سے سنا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.